ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب تذکیر و تانیث نے اس جملے کو جو ہے نا وہ خام خواہ کھا لیا کہ ہم نے یہ صرف مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی آج کا شام کا دلہا، جب بھی کبھی یہ پروگرام ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آج کے شام کی جو ہے وہ میکے میں آئی ہوئی دلہن. میں سائمہ جی کو بلاؤں گا اور آپ تمام احباب سے، اور بالخصوص جو ان کے دوست ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ سوال و جواب کے سلسلے میں بھرپور شرکت کریں تاکہ سائمہ کو ہم بہت اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکیں. آپ کی بھرپور تالیاں سائمہ آفتاب. السلام علیکم جی. دانش بھائی نے ہمیشہ سیلیبریٹ کیا ہے مجھے، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے احباب کے ساتھ انہوں نے آج کی شام کا انعقاد کیا ہے. اور ان کی صحت کے حوالے سے البتہ فکر مند ہم رہتے ہیں کیونکہ گاہے گاہے خراب ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہماری جو نوکریاں ہیں وہ بھی ایک ہی چکی کی ہم مشقت میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے کافی ساری چیزیں ریلیٹیبل ہیں. اور ہمیشہ میرے ابو کی بھی جب تعزیتی ریفرنس ہوا، کتاب کے بارے میں بات کی، تو بہت ڈیٹیل سے ہمیشہ پڑھتے ہیں کتاب کو، اس پہ بہت ڈیٹیل سے رائے دیتے ہیں. نیلم آپ کو بھی یاد ہے جب آپ کی بھی کتاب لانچ ہوئی تھی تو کس قدر انہوں نے بہترین چیزوں کو سامنے لائے تھے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے بھائیوں کا جو حق ہوتا ہے اس سے آپ نے یہ آج تقریب رکھی ہے، اور میں کریڈٹ گوز ٹو نیلم جی. اور نیلم تو اتنا اچھا انوائٹ کرتی ہیں کہ حتمی بتا دیتی ہیں وہ کہ یہ ہوگا، اور اب آپ بتا دیں کہ اسی لیے وہ دعا منتھا ویمن ونگ کی ہیڈ مقرر ہو گئی. اور میری بہت خوش بختی ہے کہ غلام حسین ساجد صاحب صدارت کر رہے ہیں. میرے والد کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرے لیے بہت محترم شخصیت ہے اور بہت معتبر ان کا ادبی سفر ہے. تو سر میں بہت شکر گزار ہوں. حماد بھائی، علی دراک، آپ لوگ میری دعوت پہ تشریف لائے. وسیم بھائی، بہت شکر گزار ہوں سب کی. علی انصر صاحب، آفتاب جاوید صاحب، اور قرت نے بہت اچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں چاہتی تھی کہ آپ میری کتاب پر کوئی رائے دیں اور اتنی بہترین آپ نے رائے دی ہے. ہمیں مشکل میں پیش سحر صاحبہ اور زیب اور باقی مہمان میں بہت، فرح صاحبہ کی، فرح خان صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں. رقیہ صاحبہ کی اور نیلم صاحبہ کی. آپ اظہر صاحب جی بالکل جی. پہلا تو سوال، سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود سے آغاز کروں گا، اس لیے بھی کہ میں قاری ہوں آفتاب شاہ صاحب کا بھی، اور جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی کتاب کی، ان کی کلیات کی جس وقت تقریب تھی تو اسلام آباد میں، اور مجھے اس وقت بھی میں نقیب محفل تھا. تو میں آپ سے اس سوال کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا. جیسے ہمارے ہاں اگرچہ دو پیرل چیزیں چلتی ہیں، ایک تو ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے چونکہ باپ بھی شاعر تو بیٹی بھی شاعرہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ شاعری ملوکیت سے نہیں چلتی، یہ وراثت میں نہیں آتی. لیکن ماشاءاللہ میں نے ان کے اسلوب کو بھی پڑھا ہے، اور جو ان کے قاری ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور آپ کا اسلوب یقیناً دو بہت مختلف پہلو ہیں. پھر سید گھرانے سے تعلق ہونے کے بعد اس طرح سے آپ جس طرح سے شاعری جس طرح کی کر رہی ہیں، معاشرتی حوالے سے جو گفتگو آپ کرتی ہیں، شعر کے انداز میں بات کرتی ہیں، اس میں بڑے تلخ قسم کے موضوعات ہوتے ہیں. یہاں میرے سوال کے تین پہلو. ایک تو آپ اپنے ابا کے وہ جو ایک بڑا شاعری میں بھی بڑا اتھارٹیٹیو قسم کا ان کا قد کا ان کا، اس سے کیسے بچی. دوسرا، آپ کو انسپریشن کیسے ہوئی شاعری کی. اور تیسرا، اس جرأت کو آپ نے کیسے حاصل کیا جو آپ کی شاعری میں ہے. جو آپ اس طرف بات کی آپ نے کہ جی ان کا لہجہ اور میرا اسلوب، اور وہ چونکہ اتنا مختلف تھا ان کی شاعری اور ان کا زمانہ، چونکہ ترقی پسند بھی اس میں بہت زیادہ سوچ تھی. پھر آمریت کا دور تھا، زیادہ شاعری ان کی اس کو لے کر بھی تھی. یعنی ان کی شاعری میں ایک سیاسی منظرنامہ بھی جو ہے آپ
دیکھ سکتے تھے کہ چیزوں کے حوالے سے کیا ان کی ہے. ساری جوانی تو مشرقی پاکستان میں ہاں جی بالکل بالکل, وہ ان کے تجربات تھے, اس میں رومانوی بھی تجربات ہیں ان کے, اور اس طرح سے ان کی شاعری کا ایک الگ مطلب چلتا رہا سلسلہ. اور ان کی آپ نے کتاب میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر غزل کے نیچے اس کا مقام اور اس کی تاریخ اور اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو وہ اس طرح سے ایک ان کا بالکل ہسٹوریکل جو ہے نا وہ ایک بک بن گئی ان کی شاعری, کہ وہ ان کے پورے زندگی کے سفر کو بھی ساتھ ڈاکیومنٹ کرتی رہی. میرا اسلوب چونکہ بالکل فرق تھا ان سے, تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے مجھے بھی تھوڑی سی پنپنے کی جگہ مل گئی کہ میں نے چونکہ اپنے اس میں اپنی ایک نریٹو میں بات کی, تو وہ اس اختلاف کی وجہ سے کہ وہ چونکہ دو الگ چیزیں بالکل سامنے آئیں, تو شاید پھر ابو کے بعد مجھے بھی جو ہے یہ تھوڑا سا ایک مارجن مل گیا گرو کرنے کا, کیونکہ میں دوسری طرف اپنی لے کر چلی اپنے اسلوب کو, اور وہ کوئی شعوری کوشش نہیں تھی, مطلب اس طرح سے جیسے میں نے کہنا شروع کیا چیزوں کو تو پھر میں اپنے انداز میں ان کو کہتی رہی. اب میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ دوسرا سوال. جی, دوسرا سوال میرا آپ کی انسپریشن کی حد تک تو میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ وہ ابو کے علاوہ نہیں تھی. انسپریشن تو ابو سے ہی تھی, اگرچہ میری جو والدہ ہیں وہ بڑی ایک میں کہوں گی کہ مشرقی خاتون اور مذہبی بھی کچھ حد تک خاتون کافی تھیں, اور وہ پھر تھوڑی ذرا نالاں ہی رہتی تھی شاعروں سے نارملی. تو وہ گھر میں وہ بھی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ ایک کشمکش تھوڑی سی اس بات سے بھی جاری رہتی تھی کہ جی شاعر ہیں, اب روز مطلب 3 دفعہ فلائٹ مس کر دی, اور اس طرح کے کام چیزیں ادھر بھول گئے ادھر بھول گئے کرتے رہتے تھے. تو وہ ان کا کوئی اتنا پازیٹیو نہیں تھا شاعری کی طرف ایک رائے. تو اس وجہ سے مجھے جب شروع میں نے شروع کیا تو ایک بہت زیادہ جھجک بھی میرے اندر تھی کہ پتہ نہیں امی کا رسپانس کیسا ہوگا, اور شروع میں تو ظاہر ہے کوئی اتنا نہیں تھا بہتر, لیکن بہت جلدی انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کیا اور مجھے اجازت دی. تو انسپریشن تو والد صاحب کی ڈیفینیٹلی تھی کہ وہ چونکہ ابو جب ہم لوگ بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ شعر اگر ابو کہہ رہے ہیں تو وہ پورے گھر میں غزل گنگناتے رہتے تھے, اور ایک خاص قسم کے فیز میں وہ ہوتے تھے, اور کبھی ہمیں بھی بٹھا لینا انہوں نے, جو نظر آتا تھا اس کو بٹھا کے شعر بتانے شروع کر دینے کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے, بس یہ میں لکھ رہا ہوں, اور اب میں نے 2-3 اس پہ اور پھر گھوم رہے ہیں گنگنا رہے ہیں. تو وہ چیزیں شاید مجھے لگتا ہے ایک لاشعوری طور پہ انسپائر کیا انہوں نے مجھے, اور پھر امی کی سپورٹ بھی مجھے مطلب ٹائملی مل گئی. اگر وہ زیادہ دیر ریزسٹنس کرتی ہیں اس چیز کو تو شاید میرے لیے بھی بہت تاخیر ہو جاتی اس کام کو شروع کرنے میں, یا میں شاید نہ کر پاتی اس روانی سے جیسے میں اب جہاں پر میں ہوں. اور تیسرا سوال موضوعات کے حوالے سے, جی آپ جن مضامین کو اتنی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ تانیسی لہجے کو بالکل پسے پشت ڈالتے ہوئے کہہ دیتی ہیں, ایکچولی مجھے شاید میرے اندر بھی یہ بات ہے کہ تانیسیت اور یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے اس میں اتنا یقین اس طرح سے بھی نہیں رکھتی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اپ برنگنگ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ہمیں احساس مطلب مجھے کسی مقام پہ بھی گھر میں یہ نہیں ملا کہ اگر میں خاتون ہوں یا لڑکی ہوں تو بھائیوں سے کسی صورت میں کوئی تقسیم ہے یا کوئی اس میں کچھ چیزیں یا کوئی چیزیں ڈفرینٹ ہے میرے اور ان کے حوالے سے, بلکہ ایک زیادہ پریولیج مجھے حاصل رہا بینگ, اور چونکہ آئی واز دا ایلڈسٹ ایز ویل کہ میرے دونوں بھائی چھوٹے ہیں مجھ سے, تو پھر اس لحاظ سے جو ایک پورا اور ابو کا تو بہت زیادہ, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ان کا مطلب مجھ سے ایک مطلب وہ مجھ سے صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی مجھے سمجھتے تھے اور اس کا انہوں نے پورا مان دیا, بلکہ وہ مجھ سے آئی شوڈ سے کہ وہ مجھ سے مطلب عشق کی حد تک محبت کرتے تھے, اور بچپن سے کرتے تھے بہت زیادہ, اور دوستی بہت زیادہ تھی میری ان سے نا. تو وہ ایک فرینڈ کا ان کے ساتھ تعلق تھا, ایک ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور مان کا تھا تعلق. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی زندگی میں یہ انڈر کانفیڈنس نہیں آیا کہ جی اگر کوئی بات ہے تو میں نے وہ کہتے ہوئے جھجک جانا ہے, یا اس کے اوپر میں اپنی رائے نہیں دے سکتی. اگر کوئی مجھے ناانصافی نظر آ رہی ہے اپنے ارد گرد یا انسانی سطح پر یا نسوانی سطح پر, تو میں اس کا اظہار کرنے میں مجھے کبھی بھی مطلب اس طرح سے مسئلہ درپیش نہیں ہوا. جب میں نے شاعری شروع کی اپنے شعر ابو کو بھی دکھاتی رہی, ظاہر ہے سب سے پہلے میرے وہی
नाकिद भी थे और वही इस्लाह करते थे और वही राय देते थे, तो हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद दिया मुझे और इनकरेज किया। और किसी मौजू पे उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ज़ाहिर है शेर शुरू से भी मेरे पास उनमें काफ़ी सारे दबंग मैं कहूँगी कि थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मौजू तुमने मतलब कैसे कह दिया, या इस तरह से, मतलब उन्होंने कभी इस तरह से मुझे किसी बात से पीछे नहीं हटाया कि अब आपने कही। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि फिर जब आप नौकरी में आते हैं तो फिर और तरह के भी तजुर्बात होते हैं आपको, और वो सब मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी ज़ात का एक बयानिए के तौर पे, शायरी बेसिकली मेरी अपने मुशाहिदात का, अपने जज्बात का, अपने तजुर्बात का एक मजमुआ है, एक इजहारिया है, तो उसमें अगर मैं पहलू तही करूँगी और बहुत सी चीज़ों को सामने नहीं लाऊंगी जो मेरे महसूसात हैं या मेरे मुशाहिदात हैं, तो मुझे लगता था कि वो फिर एक बददियानती के ज़ुमरे में आती है। अगर एक बात सलीके से कही जा सकती है तो उसको कहना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अनइम्पॉर्टेंट है कि ये सोचा जाए कि जी ये पता नहीं इंतहाई नामुनासिब मेरे बारे में लोग राय कायम कर लेंगे इसको पढ़कर, या ऐसी कोई बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे ये कम से कम एक जो है ना दिक्कत नहीं रही इस जी।